حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں میں ایک دفعہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ عرض کیا کہ امی جان آپ مجھے اجازت دیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جاؤں اور آپ سے عرض کروں کہ آپ میرے لیے بھی بخشش کی دعا کریں اور آپ کے لیے بھی بخشش کی دعا کراؤں۔ امی نے اجازت دے دی۔ اتنی بات سے ہمیں پتہ چلا کہ صحابی رسول ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں جانا چاہتے ہیں، بخشش کی دعا کروانا چاہتے ہیں، اس کے باوجود اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کے جا رہے ہیں۔ یہ اجازت لینا فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن ماں سے اجازت لے کے جانا خیر کے کام کے لیے یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ صحابہ جانتے تھے کہ والدین کی دعاؤں سے اچھے کام کے لیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر اور برکت کو نازل فرماتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ گھر سے باہر جائیں تو والدین کی اجازت لے کر، والدین سے دعائیں لے کر پھر جائیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں ماں سے اجازت لی، امی نے اجازت دے دی، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ مغرب کی نماز میں نے سرکار کے پیچھے پڑھی، بیٹھا رہا، عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد سے باہر کی طرف تشریف لائے۔ مسجد سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ حذیفہ ہو، یعنی شاید حذیفہ نظر نہیں آ رہے تھے، پیچھے تھے، تو سرکار نے جان لیا، پہچان لیا اور پوچھا حذیفہ ہو؟ عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی میں حذیفہ ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ارشاد فرمایا کہ حذیفہ تمہاری کیا حاجت ہے؟ غفر اللہ لکا ولی امکا، اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے۔ حذیفہ کیا حاجت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حذیفہ کے بتائے بغیر ان کے دل کی تمنا کو جان لیا۔ یہی عقیدہ حقہ ہے اہل اسلام کا کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو دلوں کے بھید جان لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علم نبوت سے جان لیا کہ حذیفہ کون سی حاجت اور گزارش لے کے میری خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ ہم بھی اسی لیے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس نیت سے کہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے حضور ہمارے قلب و باطن کی کیفیات کو جانتے ہیں، تو یہ اسی عقیدے کے مطابق ہوتا ہے جس عقیدے پر صحابہ اکرام علیہم رضوان تھے۔ حضرت حذیفہ جس عقیدے پر تھے، وہ حضور پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے گئے مگر عرض نہیں کی، اللہ کے نبی نے علم نبوت سے جان لیا اور کہا حاجت کیا ہے تمہاری حذیفہ؟ غفر اللہ لکا ولی امکا، اللہ تمہاری اور تمہاری ماں کی بخشش فرمائے۔ اب کیا عرض کرتے کہ میں کون سی حاجت کے ساتھ آیا ہوں؟ خاموش ہو گئے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں حذیفہ یہ ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، آج یہ میری خدمت میں حاضر ہوا ہے اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا مجھے اجازت دے کہ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے جاؤں۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرے اور مجھے بشارت دے، تو اللہ کی بارگاہ سے اجازت لے کے فرشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ ہم یہاں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے جانا یہ خود فرشتوں کی بھی سنت ہے۔ فرشتہ اللہ کی بارگاہ سے اجازت لے کے آیا، حضور کو سلام عرض کیا اور بشارت دی۔ کیا بشارت دی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے نے مجھے آ کے یہ خوشخبری سنائی
کہ بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی صاحبزادی، آپ کی شہزادی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور آپ کے شہزادے حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کی شہزادی وہ جنتی عورتوں کی سردار، آپ کے صاحبزادے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ رب العزت نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا، اور آپ کے صاحبزادوں حسن و حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ کروڑوں رحمتیں محمد و آل محمد پر، ان کے صدقے اللہ ہماری بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔